بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی ماضی قریب کی ان شخصیات میں سے ہیں جن کی مثالیں ہر دور میں گنی چنی ہوا کرتی ہیں۔ ان کا اردو ترجمہ قرآن اور تفسیر بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے۔ آزادی ہند کے سلسلے میں ان کی تحریک ریشمی رومال، تحریک خلافت اور دیگر مساعی جمیلہ تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہیں استاد لگے، شیخ الحدیث کے منصب تک پہنچے۔ بر صغیر پاک و ہند کے ماضی قریب کے بے شمار مشاہیر نے ان کی شاگردی اختیار کی ہے۔ ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث کے منصب پر تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے تو مجلس شورا نے سوچا کہ اب ان کی ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں اور تنخواہ بھی کم ہے، لہٰذا ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ مجلس شورا نے ایک حکم نامہ جاری کیا اور ایک بندہ ان کے پاس یہ ورقہ یا حکم نامہ لے کر پہنچا۔ لے کر جانے والے کو یہ خیال تھا کہ حضرت اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوں گے اور مجھے بڑی داد دیں گے۔ خبر ہی جو ایسی ہے، آپ کی تنخواہ بڑھ رہی ہے۔ لیکن جب وہ وہاں لے کر پہنچا، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اس حکم نامے کو پڑھ کر پریشان ہو گئے اور اسی وقت ایک درخواست انتظامیہ کے نام لکھی کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ شورا میرے لیے تنخواہ میں اضافہ کر رہی ہے، جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب میں اس طرح سے کہ خدمات نہیں دے سکتا جس طرح میں پہلے سر انجام دیتا تھا، اور میرے پڑھانے کے پیریڈ بھی گھنٹے بھی کم ہو گئے ہیں، لہٰذا میری تنخواہ میں کیا ہوا اضافہ واپس لیا جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور یہ ان کا واقعہ ختم ہوا۔ یہ جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنے اوپر والوں کو اس طرح کی درخواست لکھ کر دے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے طنز کیا ہے اور ایک مہذب طریقے سے اس نے تانا دیا ہے کہ میری خدمات کتنی ہیں اور آپ اپنا اضافہ دیکھیں، جبکہ اس دور میں ایسے افراد کی کمی نہیں تھی۔ ہمارے اکابر میں ایسے بہت سارے مشائخ اور علماء ہیں کہ جو مدرسے میں پڑھاتے تھے، لیکن جب ان کے پاس مہمان آتا تدریس کے وقت کے دوران یا ملازمت کے وقت کے دوران تو وہ وقت گھڑی دیکھ کے وقت نوٹ کر لیا کرتے، یا کوئی ذاتی کام کرتے اس کا وقت نوٹ کر لیتے، مہینے کے آخر میں مجموعی طور پر حساب کر کے بتا دیتے کہ میرا اتنا وقت علیحدہ کام میں لگا ہے، لہذا اس کی تنخواہ کاٹ لی جائے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وقت میرا بکا ہوا ہے، اس کو کسی اور کام میں لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات اور یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ اس دور میں اب جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اپنے حقوق کی وصولی کے لیے انجمنیں، تنظیمیں اور جماعتیں اور بہت کچھ قائم ہو چکا ہے، صرف اس لیے کہ ہر بندہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے۔ آئے روز احتجاج ہیں، جلوس ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں، ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے۔ فرد شناس معاشرہ جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے صرف حقوق نہیں ہیں جو آپ نے دوسروں سے لینے، آپ کے اوپر کچھ فرائض بھی ہیں آپ نے ادا کرنے۔ اب دیکھیں، صرف رائٹس نہیں ہیں، حقوق ہی وصول کرتے جائیں۔ آپ کے اوپر دوسروں کے کوئی حقوق ہوں گے نا جو آپ کے فرائض بنتے ہیں، آپ ادا کریں گے تو ان کو ملیں گے۔ یہ چیز اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر بندے کا حق دوسرے کے فرض کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہر کسی کا حق میرے فرض کے ساتھ متعلق ہے۔ میں اپنا فرض ادا کروں گا، دوسرے کو اس کا حق مل جائے گا۔ ہم اسلامی تعلیمات کو یا تو جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں تو پھر ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ورنہ ہر شخص آخرت کے عقیدے پر یقین رکھتا ہے، حساب کتاب پہ یقین رکھتا ہے، تو پھر یہ چیز کیوں پیدا نہیں ہوتی کہ اپنے وقت کو دیے ہوئے بکے ہوئے وقت کو، یا جتنے وقت کی مجھے معاوضہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس کو پھونک پھونک کر بندہ گزارے۔ دنیا میں تو بچ سکتا ہے لیکن آخرت میں تو نہیں بچے گا۔ اب ہر بندہ اگر اپنا فرض ادا کرنا شروع کرے گا، دوسرے کو حقوق خود بخود ملتے جائیں گے۔ بیوی اگر شوہر اپنے فرائض ادا کرے گی، شوہر کو حقوق ملیں گے، شوہر فرائض ادا کرے گا، بیوی کو حقوق ملیں گے۔
افسر حق ادا کرے گا، فرض ادا کرے گا، ماتحت کو حقوق ملیں گے، ماتحت فرض ادا کرے گا، اوپر والوں کو حقوق ملیں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق، دوسروں کے فرائض یہ آپس میں جوڑے ہوئے ہیں۔ اب ہر ایک کہتا ہے مجھے حق ملے، مجھے حق ملے، فرض ادا کرتا کوئی نہیں، دوسروں کو حقوق کیسے ملیں گے؟ فرائض سارے ادا کریں تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہوتے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا بہترین اصول سکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرو، دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اب دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے بندہ جب کسی کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے یا کسی سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ میرے لیے ہونا چاہیے، تو یہ فرض کرے افسر یہ فرض کرے کہ اس ماتحت کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا اپنے لیے پسند کرتا کہ میرا اوپر والا میرے ساتھ کیسا معاملہ رکھے، اور ماتحت اپنے کو اس جگہ رکھ کے سوچے کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں کیا چاہتا کہ میرے لیے کیا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہر بندہ وہ دوسرے کی جگہ پر اپنے کو کھڑا کر کے سوچے کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میرے لیے کیا ہوتا۔ اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیے، ہمارے پیمانے دوہرے معیار ہیں، دوہرے پیمانے، ہمارے لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے پیمانے اور ہیں۔ ہم حقوق پورے مانگتے ہیں، فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات صرف ماتحت اور افسر تک ہی محدود نہیں ہے، یہ صرف میں نے مثالیں دے دی۔ زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں یہ اصول لاگو ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کے یہ سوچیں۔ آپ گھر میں جاتے ہیں، بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں، اس کی جگہ میں ہوتا، اتنی محنت مشقت سے کام کر کے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی اس سے، اور اسی کو فوکس کر کے میں نے بنیاد بنا لیا، اس کی جگہ میں ہوتا تو میں تو یہ سوچتا کہ چھوٹی سی غلطی سے درگزر کیا جائے، میری اتنی محنت کی قدر کی جائے، تو اسی معیار پر اس کو بھی تولیں، اس کی محنت کی بھی قدر کریں۔ ہر شعبہ زندگی میں اس اصول کو لگائیں۔ آخری بات یہ ہے کہ دلوں میں یہ فرائض کا احساس کیسے پیدا ہوگا، اس کے لیے آخرت کے عقیدے کی ہمیں دلوں میں آبیاری ضرور کرنی پڑے گی۔ اور ظاہر ہے کہ ہر بندہ، ایک بندہ وہ سارا کچھ نہیں بدل سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے ہر بندہ اپنے اثر و رسوخ کے دائرہ میں اس نہج پر محنت کرے گا۔ فرد سے افراد سے خاندان سے معاشرے سے قومیں تشکیل پائیں گی، اور یوں رفتہ انشاءاللہ قطرے سے سمندر بن جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ان پڑھ اور جاہل تھا، میں کسی جگہ بیٹھا تھا، بارش کے دوران تو قطرہ ٹپکا، میں نے دیکھا وہ گھڑا بھر گیا۔ میں نے سوچا اگر میں تھوڑا بھی پڑھتا رہوں تو میں ایک دن عالم بن جاؤں گا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، میں عالم بن گیا۔ ہم اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں، انشاءاللہ ایک کے ساتھ دو کے ساتھ چار سے 8 سے 16 سے 32، اور یوں کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ والسلام علیکم۔